ابھی عنقریب حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے پر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام پڑھا گیا تو لوگ طرح طرح سے اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز کے آستانے پر یہ سلام نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ ناجائز ہے، کیا یہ حرام ہے؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام کی مقبولیت کا عالم یہ ہے، وہ بارگاہ رسالت میں ایسا مقبول ہوا کہ اذان کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی ترانہ گونجتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام گونجتا ہے۔ عرب والا اردو نہیں جانتا لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام پڑھنا جانتا ہے۔ امریکہ والا اردو نہیں جانتا، عاشق رسول، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام پڑھنا جانتا ہے۔ افریقہ والا اردو نہیں جانتا لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام پڑھا جاتا ہے تو وہ جھومنا جانتا ہے۔ درگاہ میں قوالی کی شکل میں کفریات کلمات پڑھے جاتے ہیں تب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ رب العالمین مجھے بتائے کہ اس طریقے کے کلام کیا درگاہ میں نہیں ہوتے کہ میں تو توہری پجارن ہوں خواجہ پیا، کیا معاذ اللہ ہم خواجہ غریب نواز کی پوجا کرتے ہیں، کیا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو الحمدللہ عز وجل ہم خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ان کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ درگاہ کے اندر عورت اور آدمی کے جسم مس ہوتے ہیں تب کوئی اعتراض نہیں کرتا، تب کوئی منع نہیں کرتا۔ کیا یہ ناجائز و حرام نہیں کہ مرد اور عورت کے جسم آپس سے مس ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین غیر محرموں کو پگڑی باندھی جاتی ہے، کیا یہ ناجائز و حرام نہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ثابت کرے شریعت کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز کے چادر کے نام پر جھولی میں لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوٹا جاتا ہے ان کو، اور نہیں دیتے تو کئی بعض مرتبہ پرس وغیرہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ناجائز و حرام نہیں؟ آپ ثابت کریں شریعت کی روشنی میں، اگر نہیں ہے تو۔ یہ تمام چیزوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام کا وہاں پہ نعرہ کیا لگا تو طرح طرح کے اعتراض ہونے لگے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حدیث پاک میں آیا جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو۔ اور یاد رکھو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور اگر کوئی ان کو ولی نہیں مانتا تو پھر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کرے کہ وہ ولی نہیں۔ اور امام شافعی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر عالم دین ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ طرح طرح کے خرافات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھ لیے جائے تو پھر اعتراض ہو رہا ہے، نعرہ بلند کر لیا جائے تو اعتراض ہو رہا ہے۔ یاد رکھو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اجمیر کے بادشاہ نہیں، اجمیر کے شہنشاہ نہیں، ان کی حکومت صرف اجمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے، اور آپ سب کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں الحمدللہ۔ خواجہ غریب نواز چاہ رہے ہیں کہ ان کے روزے پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہو، اس لیے عاشقان غریب نواز وہ سلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ میرے خواجہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا بھارت کا۔ بھارت کا نظام اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی عطا اور اس کے محبوب کی عطا سے میرے خواجہ کے حکم سے چلتا ہے۔ وہ لوگ جو صحابی رسول پر طعن و تشنیع کرتے اور بات بات پر یہ کہتے ہیں بریلویوں نے وہ کیا، بریلویوں نے یہ کیا، یہ بریلوی کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حلالی بچہ۔ بریلوی کا مطلب ہے حلالی بچہ۔ حدیث پاک سے ایک مطلب بتاتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، اور 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائیں گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام پر بھوکتے ہیں، ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، غلط الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے متعلق امام شہاب الدین شفا شریف کی شرح میں فرماتے ہیں جو کسی صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، ان پر بھوکے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ صحابہ کرام پر نشانہ بنا رہے ہو اور بار بار اپنی سیادت کا ڈنکا پیٹتے ہو کہ ہم سید ہیں، کیا سیدوں کے لیے جائز ہے تم جھوٹ سچ بتا کر چادر و گھاگھر کے نام پر نہ جانے ان سے کتنے پیسے ہڑپ لیتے ہو؟ کیا یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ اور میں پیغام دینا چاہوں گا اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کہ اجمیر شریف جائے اور وہاں پر ان لوگوں کو دینے کے بجائے کسی عاشقان رسول کو دے، کسی بیوہ کی مدد کرے، قسم خدا کی غریب نواز کی روح خوش ہو جائیں گی۔ اور 80% یا اس سے زائد لوگ امام اہل سنت کے فالوور غریب نواز کے در پر جاتے ہیں، ان کے پیسے تمہیں چلتے لیکن اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں چلتا۔